یزید ملعون کے حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو سونے کے طشت میں مظلوم کا سر تھا۔ اس وقت اسیران آل محمد اس کے دربار میں موجود تھے۔ جب سید الشہداء کا سر اس کے سامنے آیا تو جناب سکینہ اور جناب فاطمہ کبریٰ دختران سید الشہداء اپنی جگہ پر کھڑی ہوئیں تاکہ اپنے مظلوم بابا کے سر مقدس کی زیارت کریں، لیکن یزید نے سر مقدس پر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان کی نگاہ نہ پڑے، لیکن مستورات عصمت و طہارت کے گریہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب اسیران آل محمد اپنی مظلومیت پر آنسو بہا رہے تھے تو یزید نے حکم دیا کہ تمام لوگ اس کے دربار میں آ جائیں۔ جب لوگوں سے اس کا دربار بھر گیا تو اس نے سید الشہداء کے دندان مبارک پر چھڑی مارنا شروع کی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا، یومن بیومی بدر، اور حسین بن حمام کا یہ شعر پڑھا، ہماری قوم نے ہمارے معاملے میں انصاف کرنے سے انکار کر دیا، ان تلواروں نے انصاف کیا جو ہمارے دائیں ہاتھوں میں تھیں، پھر جن سے خون کے قطرات گر رہے تھے، ہم نے ان لوگوں کے سروں کو شگافتہ کر دیا جو ہم پر مظالم ڈھاتے تھے۔ یحییٰ بن حکم مروان کا بھائی یزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ شعر پڑھا، بے جان اجسام زمین طف کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، ان کے قریبی ابن زیاد سے نزدیک تر ہیں، وہ ابن زیاد جو ایک گمنام نسب کا شخص ہے، ابن زیاد کی ماں سمیہ کی اولاد صحرا کے ذرات سے زیادہ ہو اور نسل پیغمبر کو ہمیشہ کے لیے نابود ہو جانا چاہیے۔ یزید نے یحییٰ کا یہ شعر سن کر اس کے سینے پر مکہ مارا اور کہا، اسکت لا ام لک، ارے مردہ ماں کے بیٹے خاموش رہ۔ صحابی رسول ابو برزہ دربار یزید میں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا امام حسین علیہ السلام اور ان کے برادر امام حسن علیہ السلام کے لبوں کے بوسے لیتے تھے اور ان سے فرمایا، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، پروردگار عالم تمہارے قاتل کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اسے دوزخ کے حوالے کرے۔ یزید ملعون نے جب ابو برزہ کی گفتگو سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر میرے دربار سے باہر نکال دو۔ یزید نے جب اپنے ہی دربار میں ہر طرح کی ہزیمت اٹھائی تو اس کے حکم پر سر مقدس کو دربار سے باہر لایا گیا اور اس کے محل کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ اس دوران یزید کی بیوی ہندہ دختر عمرو بن سہل کی نگاہ سر مقدس پر پڑی کہ اس سے نور ساطع ہو رہا ہے اور اس کی خوشبو سے ماحول معطر ہے۔ اس کرامت کو دیکھ کر اس پر اس قدر اثر ہوا
کہ وہ جس حالت میں کھڑی تھی بغیر چادر کے یزید کی مجلس میں پہنچ گئی اور تمام حاضرین کے سامنے چیخ چیخ کر کہا، رسول اللہ کی دختر کے بیٹے کا سر، اور وہ بھی ہمارے گھر کے دروازے پر۔ فوراً یزید بے اختیاری حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سر پر اپنی چادر ڈال دی اور اسے واپس اپنے گھر کی طرف بھیجتے ہوئے کہا، اے ہند، جس طرح تو چاہے اس پر گریہ کر، کیونکہ وہ قریش کے بزرگوار تھے۔ ابن زیاد نے ان کے معاملے میں جلدی کی، میں ان کے قتل پر راضی نہ تھا، لیکن یزید کی یہ پشیمانی کا اظہار فقط ایک ڈھکوسلا تھا، اس لیے کہ جتنی بغاوت کی فضا وسیع سے وسیع تر ہو رہی تھی، یزید کے خوف میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا، مگر اصلاً اسے کوئی پشیمانی نہ تھی، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد بھی یزید نے حکم دیا کہ شہداء کے سر شہر کے دروازوں پر اور جامع مسجد کے دروازے پر آویزاں کر دیے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا سلام ہو رسول اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما، تاکہ وہ تمام ظالموں کو، تمام جابروں کو اور تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود کر کے مذہب امامیہ کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کر دیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔